کہ اپنے نابالغ بچوں کو ہم کتنا مار سکتے ہیں. دیکھیے بہت مورد ابتلا مسئلہ. آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ 3 ضربوں سے زائد نہ مارا جائے. نابالغ بچوں کو تعدیباً ابھی میں بتاؤں گا کب مارا جا سکتا ہے اور کن وجوہات سے مارا جا سکتا ہے. لیکن اگر بالفرض مارنا ضروری ہو جائے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ بچے تو اجازت تو ملتی ہے. لیکن آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ 3 ضربوں سے زائد نہیں مارا جا سکتا. اور یہ بھی شرط ہے اس کے اندر کہ اس کی کھال کا رنگ بھی متغیر نہیں ہونا چاہیے. مثلا لال نہ ہو جائے, نیلا نہ پڑ جائے, کالا نہ پڑ جائے. بہت زور سے آپ نے اس طریقے سے مار دیا, کان کو بہت زور سے پکڑ کے موڑ دیا کہ اس کے کان مثلا سرخ ہو گیا, تو پھر کیا ہوگا, پھر دیت دینا پڑتی. اچھا یہ تو تھا آقا سیستانی کا فتویٰ. ابھی میں تفصیل اس کی تھوڑی سی بتا دوں گا, البتہ اتنی زیادہ تفصیل نہیں آ سکے کیونکہ بہت سارے مسئلے 50-60 آج بیان کرنا ہے. کوشش ہے کہ جتنی بھی جلد چیزیں جو ہے وہ جتنے زیادہ مسئلے آ سکیں. تو 3 ضربوں سے زائد مارنے کو آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط لازم ہے کہ 3 ضربوں سے زیادہ نہ مارا جائے. البتہ آقا خوئی جو تھے وہ فرماتے تھے کہ 5 بھی ماری جا سکتی ہیں, 6 ضربیں بھی ماری جا سکتی ہیں, اور اگر ضرورت ہو اور بچے کا فائدہ ہو مارنے میں. آپ کہیں بچے کا کیا فائدہ, اس کے کان موڑے جا رہے ہیں اور کان کھینچے جا رہا ہے اور تھپڑ منہ پہ لگ رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ نہیں, فائدہ ہے, وہ ابھی آگے چل کر آئے گا وہ بھی. تو وہ کہہ رہے ہیں 5 بھی مارے جا سکتے ہیں, 6 بھی مارے جا سکتے ہیں, اور بہت زیادہ ضرورت ہو تو 7 بھی مار سکتے ہیں. البتہ اس سے زیادہ نہیں مارے جا سکتا. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نابالغ کا یہ حکم ہے, اور فرماتے ہیں کہ بالغ بچوں کے لیے تو احتیاط لازم ہے کہ ان کو نہیں مارا جا سکتا ایک بھی. مثلا بچی ہے وہ 10 سال کی ہو گئی اور مائیں عام طور پر مائیں یا باپ مثلا اس کو مار رہے ہیں, تو بالغ بچوں کو تو احتیاط لازم ہے کہ نہیں مارا جا سکتا. مثلا لڑکا ہے 15 سال مکمل ہو چکے ہیں, اس کے اب بالغ ہو گیا ہے, وہ اب باپ مار رہا ہے کسی بھی بات پہ, گلی میں کرکٹ کھیلنے کیوں گئے, زیادہ دیر کیوں ہو گئی, کوئی بھی کسی وجوہات سے مار رہا ہے وہ. ابھی تو ہم وہ وجوہات بھی ڈسکس کریں گے کب مارنے کی اجازت ہے. لیکن بہرحال ابھی تو صرف یہ کیونکہ سوال ہے کہ کتنا مار سکتے ہیں, تو آقا سیستانی کے فتوے میں یا احتیاط لازم کے طور پر 3 سے زیادہ ضربوں سے نہیں مار سکتے. آقا کوئی فرماتے تھے 5, 6, 7 بھی ہو سکتا ہے اگر ضرورت ہو. لیکن بالغ میں احتیاط لازم ہے کہ ترک کیا جائے. بالغ کو تو ایک بھی نہیں مارا جا سکتا, چاہے اگر وہ 10 سال کی بچی ہو گئی ہے, یعنی 9 سال مکمل کر کے 10ویں سال میں داخل ہو گئی ہے قمری لحاظ سے, یا بچہ جو ہے لڑکا وہ 15 سال مکمل ہو کے 16 میں آ چکا ہے, تو ایک دفعہ بھی نہیں مارا جا سکتا. اچھا ہاں, اب اس میں یہی ہے کہ اس میں کوشش یہ کریں کہ مسئلہ اس کے اندر کہاں آتا ہے, ان لوگوں کو جو مارنے کی اجازت بھی. تو آپ نے ایک چیز دیکھی, یہ جو ان لوگوں نے 3, 5, 6 یا 7 مارنے کی اجازت دی بھی ہے, اس میں بہت سارے اور مراجع کے جو فتاوے ہیں وہ اس وجہ سے ذکر نہیں کر رہا کہ لوٹ پھر کر کے سب پھر وہیں پر ہی آ جائیں گے, کہ سب نے شرط یہ لگائی ہے کہ نہ اس کی جلد کا رنگ کوئی متغیر ہونا چاہیے, نہ اس کا سرخ تک نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کہیں گے اتنے ہلکے سے مارنا, یہ تو بچے کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ ہنستے ہوئے اور جو ہے وہ کام کرنے لگے گا یہ والے. تو یہ ایک بہت بڑی مجبوری والی اس لحاظ سے اس کے اندر ایک بات ہے کہ دیت واجب نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے ایسا مار دیا اتنی زور سے اور دیت واجب ہو گئی, اس کی جلد کا رنگ سرخ ہو گیا, پھر اس میں چہرے پر مارا ہے تو اس کی دیت الگ ہے, جسم کے اور اعضاء پر مارا ہے تو اس کی دیت الگ ہے, اور رنگ کے اعتبار سے دیت الگ ہو جاتی ہے, اور کتنی مقدار ہے اس کی اس سے دیت الگ ہو جاتی ہے. وہ تو مجتہد یا اس کے نمائندے سے جا کر آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا, اور اس پیسے کو سنبھال کے رکھنے پڑیں گے, اور بچے کو بالغ ہونے کے بعد جو ہے اس کو دیت دینا ہوگی, اس سے معاف کروانے ہوں گے. اچھا ایک اور بات بتا دی جائے کہ جو مارنے کی اجازت ملتی ہے, جو ابھی آپ ساری سن رہی ہیں کہ اس کو مارا جا سکتا ہے, یہ فقط ولی کو اجازت ہے. ولی میں باپ ہے یا بچے کا دادا, ماں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو آپ کو خدمت میں بیان کرنا تھا. ماں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے بچوں کو, یا یہ کہ ماں کو باپ کی طرف سے
اجازت مل جائے کہ اس کو تعدیباً، اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے، تعدیباً مارا جا سکتا ہے. اب مثلا بچہ جو ہے وہ چوریاں کیے چلا جا رہا ہے اور اس سے کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اب مارا جا سکتا ہے اس کو ان شرائط کے تحت. بچہ جو اور کوئی بڑے بڑے اس طرح کے حرام کام کر رہا ہے تو اس کو تعدیباً مارا جا سکتا ہے، انتقامی کسی جذبے سے نہیں مارا جا سکتا. مثلا باپ نے کہا کہ میں 1-2 دفعہ اس سے مثلا پانی منگوایا، تیسری دفعہ بھی آواز دی. اچھا دیکھیے بچے پھر کیا ہیں، وہ بھی بدتمیزی کے حد تک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. جب آپ اس طرح سے مارنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کے ساتھ بھی اتنی ہی بدتمیزی کرنے لگتے ہیں. صاحب مجھے خود بتا رہے تھے بہت سی بات اس طرح کی بیچ میں آ جاتی ہیں تو بتانی بھی پڑ جاتی ہیں. کہہ رہے تھے کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، بچہ جو ہے وہ اچھا خود وہ گنجے تھے، وہ اتفاق سے دوسرا واقعہ اسی طرح کا آ رہا ہے. بچے نے آگے کہا کہ ابو ایک بات سنیں، انہوں نے سنی نہیں. دوسری دفعہ کہا، وہ مہمان سے گفتگو میں مشغول رہے، بات نہیں سنی. تیسری دفعہ کہا، پھر بھی نہیں سنی. چوتھی دفعہ بچے نے کہا ابھی وہ گنجے سنتا نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ آپ نے خود ایک لحاظ سے اس کو مجبور کر دیا. بہت سی باتیں بہت اس طرح کی ہیں کہ ان کو بیان کرنے میں شرمندگی ہوتی، لیکن کیا کریں. لیکن یہ کہ کوئی ایسا موقع بچوں کو ابھی آگے چل کر آئے گا ایک سوال کے سلسلے میں کہ اپنے بچوں کو ہم خود بھی بعض اوقات مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں. یہ تو خیر ایسی ہلکی پھلکی بیچ میں بات آ گئی تو میں نے بتا دی. تو کب مارا جا سکتا ہے ان کو کہ جب وہ اتنے بڑے بڑے چوری چکاریاں کر رہا ہو اور بڑے بڑے اس طرح کے حرام کام کر کے آ رہا ہو تو پھر اس کو مارنے کی اجازت ہے. لیکن بچہ جو ہے مثلاً پڑھ رہا ہے وہ لیکن اچھے نمبر نہیں لا رہا مثلا، اس وجہ سے باپ مار رہا ہے، اس میں باپ کو بھی مارنے کی اجازت نہیں. یا مثلا بچہ جو ہے وہ آرٹس لینا چاہتا ہے، باپ مار مار کے سائنس پڑھوانا چاہتا ہے اس کو، اس میں مارنے کی اجازت نہیں. بچہ اتنا کم سے کم ہو کہ وہ کچھ پڑھ لے یہ تو عرف کہے گا، لیکن یہ کہ باپ کی مرضی کے مطابق کوئی فیلڈ سلیکٹ کرے یا اتنے نمبر لے کر آئے اور باپ اس کو مار رہا ہے، اس کو میں باپ کو بھی مارنے کی اجازت نہیں. تو بہرحال یہ بہت اہم باتیں ہیں اور اس میں جو دیت وغیرہ عام طور پہ واجب ہوتی ہیں لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. تو بچہ جب بالغ ہو جائے گا تو بچے سے معاف کروائیے، یا پھر اگر وہ تیار نہ ہو اس بات پہ معاف کرنے پہ تو اس کو دیت کے پیسے بچے کو آپ کو دینے پڑیں. تو یہ بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو خیال کرنا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں کیونکہ تو پھر پورا لیکچر صرف بچوں کو مارنے کے سلسلے میں اس کی دیت کی کتنی مقدار ہے. بہت سارے ای میل پہ سوالات بھی جو ہے وہ مدرسے کی ای میل پہ آتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے مارا ہے اور کتنی اس کی دیت جو ہے وہ واجب. تو اتنے تفصیلی ان کے بعض اوقات جوابات ہوتے ہیں کہ خود مجتہدین اور مراجع نے بہت جو ہے وہ باقاعدہ تفصیل اس کی بتائی. اور وہ کوئی صرف ایسے ہی صرف کہے کہ میں نے مارا تھا اور چہرہ اس کا سرخ، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کلر کیا تھا، کس جگہ مارا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے مارے جانے کی. کبھی کبھار خون نکل آتا ہے، جلد پھٹ جاتی ہے، بعض اوقات ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. سب کی الگ الگ دیتیں جو کہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے اس کو بیان کرنا، لیکن صرف آپ کو اہمیت بتانے کے لیے کہ ماؤں کو بہرحال اجازت نہیں ہے. نہ صرف ماؤں کو اجازت نہیں، بڑے بھائی کو بھی اجازت نہیں، بہنوں کو بھی اجازت نہیں ہے، ماموں خالو پھپھاؤں اور جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کو بھی نہیں، صرف باپ کو ہے یا دادا کو، بس ان دو افراد کو. یا یہ کہ اگر حاکم شرع کی طرف سے ماں اگر بچے کی ولی بن جائے تو پھر یہ اس کو اجازت مل سکتی. اور باپ کو ایک بات کا اختیار اور بھی ہے کہ وہ اگر بچے کی مصلحت ہو تو وہ دیت معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ نہ اسکول ٹیچر کو مارنے کی اجازت ہے نہ ٹیوشن ٹیچر کو مارنے کی اجازت ہے. تو بہرحال یہ دماغ میں سب چیزیں رہنی چاہیے، ورنہ پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ گناہ بھی ہوتا ہے اور سب چیزیں ہمارے سر پر جمع ہوتی چلی جاتی ہیں. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و